ڈیل کارنیگی صاحب نے نا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے نا 6 اصول بیان کیے ہیں. یہ طریقے ہیں 6. اس میں پہلا طریقہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر لوگوں میں معتبر بننا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے. انہوں نے کہا کہ پہلا آپ نا لوگوں کے اندر سچی دلچسپی لینا شروع کر دیں، اپنا اخلاص شو کرنا شروع کر دیں. دیکھو ساتھیو، جو اخلاص ہوتا ہے نا، سچائی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے، ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. اچھائی کی، سچائی کی ایک اپنی ورتھ ہے نا. تو رائٹر نے یہ کہا کہ ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ کہا کہ آپ نا لوگوں میں سچی دلچسپی لینا شروع کر دیں. جب ہم دیکھو لوگوں میں سچی دلچسپی لیتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے اگلے کی ذات میں کوئی ویلیو ایڈ ہو سکے، ہے نا. کوئی ایسا کام کریں جس سے اگلے بندے کو کوئی فائدہ ہو. سچائی کا تو یہی کام ہے. لیکن جب ہم سچائی کے بجائے ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، یعنی ہم صرف اپنے مطلب کی خاطر اگلوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو پھر اس کا ریوارڈ یا اس کا ہمیں صلہ کیا ملتا ہے کہ ہم فوری جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس پوائنٹ کو بارہا آزمایا ہے اور بارہا جانچا بھی ہے اس کو، کہ یہ بات ڈیل کارنیگی صاحب کی جو ہے وہ تجربے والی بات ہے، صرف مشاہدہ ہی نہیں ہے اس میں، کہ اگر آپ کسی بندے کے، کسی شخص کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے اندر آپ سچی دلچسپی لینا شروع کر دیں. ہم انسان ہیں، ہمیں روزانہ 20 مرتبہ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور ہم 20 لوگوں کو روز ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ساتھیوں، ہمیں مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ہمارا. تو اگر ہماری دلچسپی میں کھوٹ ہوگا نا، تو وہ نظر آ جائے گی. اگر ہماری دلچسپی میں جو ہے مصنوعیت پن ہوگا، مصنوعیت ہوگی، تو وہ نظر آ جائے گی. تو جب وہ نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو خراب کرنے کی طرف جائیں گے. ہم اپنے ریلیشن کی بنیاد کو اچھی انداز میں نہیں بنا پائیں گے، ہے نا بات. تو اس لیے پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کسی کے دل میں گھر کرنا ہے، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، کسی کے ساتھ مناسب انداز میں چلنا ہے، تو بھائی اس کے اندر آپ مناسب اور پازیٹیو دلچسپی لینا شروع کریں، اس کو اپریشیٹ کریں نا. دلچسپی لینے کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی تو خوبی ہوگی، وہ ڈھونڈیں. انسان ہے نا، یہ دیکھو، یہ میں ہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن جو ہے نا، میرا دشمن، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ ہمارے آئیڈیاز نہیں ملتے ہیں، ہمارے اختلافات ہو گئے ہیں تو اللہ کی مخلوق نا، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی خوبی تو دی ہوئی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے دشمن بھی، میرے مخالف اور میرے دشمن میں بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اور میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں کہ یار فلاں بندے میں اگرچہ میرے مخالفت میں وہ جاتا ہے یا ہے، لیکن ہے اس کے اندر خوبیاں، ٹھیک ہے. تو پہلی بات آ گئی کہ خوبیاں ڈھونڈیں. خوبیاں ڈھونڈنے والا عمل کریں گے تو دلچسپی آٹومیٹکلی ہوتی چلی جائے گی، ہے نا. لیکن جب ہم نے ڈھونڈنی ہی خامیاں ہیں، تو پھر کہاں پہ دلچسپی والے معاملات ہیں، ٹھیک ہے. ساتھیوں، تو پہلی بات آ گئی کہ آج سے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں میں صرف صرف اچھائیاں ہی ڈھونڈنی ہیں. بھائی ہیومن ایرر تو ہر بندے میں پائے جاتے ہیں، ٹو ایرز ہیومن ٹو ایرز مین، ہے نا. تو اس میں تو پریشانیاں تو پائی ہی جاتی ہیں. یہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ 20 لوگوں میں، مجھے وہ اوشو صاحب کی بات بھی آ گئی، یعنی گرو رجنیش صاحب نے کہا، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ایک عورت دوسری عورت سے، یعنی ایک خاتون دوسری خاتون سے کہہ رہی ہے، اپنی فرینڈ سے، کہ تم فلاں سائیکیٹرسٹ کو جانتی ہو، اسے لازمی ملنا، وہ دیکھنا تم میں بھی لازمی کوئی نہ کوئی غلطی نکالے گا، خامی نکال دے گا. تو اوشو صاحب نے بڑی کمال بات کی کہ دنیا میں بعض لوگ دنیا میں آئے ہی دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ساتھیوں، بہت ہو گیا ہے.
زندگی کو اور کتنا پریشانیوں والا بنانا ہے. زندگی کو ذرا ہلکا پھلکا کرتے ہیں. لوگوں میں جو ہے وہ اچھائیاں ڈھونڈنا شروع کریں. وہ ایمرسن صاحب کا قول نہیں یاد، ہم نے پچھلی کسی ویڈیو میں کہا ہے. ایمرسن نے کہا ہے کہ میں جب بھی کسی دوسرے بندے کو جانچتا ہوں، دیکھتا ہوں نا، تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں مل ہی جاتی ہیں جو میرے سے زیادہ افضل ہوتی ہیں، جو میری ذات سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہیں. تو کہتا ہے میں ان کی ان باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس سے میرے تعلق بن جاتے ہیں. ہے نا ساتھی؟ تو آج ہم نے ڈیل کارنیگی صاحب کی ایک بات کو تو ہم نے جانچ لیا، ناپ تول لیا کہ بھائی جب بھی کسی کے ساتھ اچھا تعلق بنانا ہے نا، تو اس کا آغاز کرنا پڑے گا دلچسپی سے، یعنی بڑی جینوئن خالص دلچسپی سے. تو دوستوں میں، دوسروں میں، لوگوں میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی مسکراہٹ سے کام لیں. یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو اور بڑی ظالم شے ہے مسکراہٹ. ٹھیک ہے، پازیٹیولی ظالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسکرا کے ملنا نا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. ہائے 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 ہائے، یعنی مسکرا کے ملنا کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے. اچھا، مسکرا کے ملنا اگر صدقہ ہے تو آئیں دیکھیں صدقہ کیا کچھ کرتا ہے. صدقے کا سب سے پہلا کام صدقہ بلائیں ٹالتا ہے. بلائیں ٹالنا کا مطلب صدقہ جو ہے وہ مجبوریاں، مقہوریاں، پریشانیاں، بیماریاں، آپ کے تعلقات جو پھنسے ہوئے ہیں ان میں آسانیاں، یہ سب کو لے کے آتا ہے. بیماریاں ختم کرتا ہے، آسانیاں لے کے آتا ہے نا ساتھ. تو ایک صدقہ یعنی ایک مسکرا کے ملنا کتنا اعلیٰ ہے، کتنا مزیدار ہے کہ آپ جب کسی بندے سے ملتے ہو تو اپنی تیوری چڑھا کے نہیں ملتے ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہو، بات چیت کرتے ہوئے آپ ریلیکس ہو کے، ٹھیک ہے، صدقے باری جا کے ملتے ہو. ٹھیک ہے، آپ ہی ہے نا. آپ نے اگر ہنس کے ملنا ہے تو باتیں کھول کے ملیں. اگر آپ نے ہنس کے نہیں ملنا ہے تو آپ بہت سیریس ہو کے ملیں. یہ تو اب آپ پہ ہے. لیکن سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مسکرا کے ملتے تھے. تو اس لیے ڈیل کارنیگی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. ویسے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن بات اس نے مسلمانوں والی کی. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جب بھی دوسروں سے ملنا ہے تو ذرا مسکرا کے ملیے. مسکراہٹ کے ایک اپنے ہی معاملات ہیں. یقین کرو، واہ واہ، وہ مسکراہٹ کہتی ہے، ان کا جملہ ہے، ڈیل کارنیگی صاحب نے آگے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ کہتی ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں. یقین جانیں آپ میرے لیے باعث مسرت ہیں. آپ سے مل کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. مسکراہٹ اس طرح کے میسیجز اگلے بندے کو دیتی ہے. دیکھو، جب بھی ہم کسی ساتھی جب بھی ہم کسی بندے سے مسکرا کے ملتے ہیں تو ہمارا انرجی لیول ہائی ہو جاتا ہے. جب ہمارا انرجی لیول پازیٹیولی ہائی ہو گیا نا تو ہماری پازیٹیو انرجی دوسرے بندے سے پازیٹیولی ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نا کہ ہماری انرجی میٹس فرسٹ وی میٹ سم باڈی نا. پہلے ہماری انرجی لوگوں سے ملتی ہے، پھر ہم لوگوں سے ملتے ہیں. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں کہ پہلے ہمارے کپڑے لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے، پھر ہم ملتے ہیں. یعنی لوگ ہمارا لباس دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ کس لیول کا بندہ ہو. ٹھیک ہے، وہ بولنے والی باتیں تو بات کی ہے. تو دوسری بات کی مسکراہٹ پر ساتھ اس کے بڑے سائنٹیفک فائدے، اس کے بڑے سائیکولوجیکل فائدے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسکراتے رہنے سے آپ کا جو ہے وہ اسٹریس لیول نارمل رہتا ہے. ہائے ہائے، ٹھیک ہے. جو بندہ مسکرا کے ملتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، مسکراہٹ آٹومیٹکلی آپ کے اندر خوشی لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خوش رہتے ہیں. خوش رہیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ہارمونل چینجز جو ہیں وہ پازیٹیو رہیں گی اور آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. ہے نا بات؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں گے تو خوش رہیں گے تو خوشیاں بکھیرتے اور سمیٹتے رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ میرے ابا جی وہ پنجابی کی کہاوت بڑی مزیدار سناتے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ روندیاں جاؤ تو مویاں دیا خبراں لے کے آؤ. سوری. ٹھیک ہے، یعنی آپ جب روتے ہوئے جاؤ گے تو ظاہر ہے آگے سے خبر بھی تو آپ کو ویسے ہی ملنی ہے نا. تو ابو جی ہماری بہت اچھی مثالیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آگے تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ بھائی جب بھی آپ نے کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے، خوش ہو کے. ٹھیک ہے، ہونا تو وہی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، جو آپ کی تقدیر میں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے.
وہ کہتا ہے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، تو بھائی جس چیز کے قابل ہوگا. بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. تو ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ مشکل ملی ہیں تو شکر کریں. ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دینے والے نے دی ہے نا، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مسکراتے رہیں، خوش رہیں. ٹھیک. تو تیسری بات رائٹر نے کہی کہ لوگوں کے جو اپنے نام لوگوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں، ہے نا ساتھیوں. اپنا نام بڑا سویٹ، بڑا میٹھا، بڑا پیارا لگتا ہے. یہ تو ایک اسٹڈی ہے نا، ڈیل کارنیگی صاحب کے علاوہ بھی ایک اسٹڈی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنا نام بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فرم اگر جو کمپنی اگر کام نہیں کر رہی نا، وہ اگر ترقی نہیں کر رہی تو اس کا نام چینج کر دو، اس کا نام اپنے نام پہ رکھ دو. کیونکہ آدمی جو ہے نا اپنا نام ڈوبنے نہیں دیتا، آدمی اپنا نام خراب ہونے نہیں دیتا. آدمی اپنے نام کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نہیں، لوگ ایک اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے نام کو یعنی اپنی عزت کو بچانے کے لیے معاذ اللہ عدالتوں میں دیکھنے جھوٹے قرآن سے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. قرآن ہے نا، تو کیوں؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا اللہ کا معاملہ ہے، وہ بعد کی بات ہے، یہاں سے اپنی جان تو چھڑاؤں گا، تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ساتھیوں یہ غلط بات ہے. ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ پلیز آپ نا لوگوں کے نام یاد رکھنا شروع کریں. جو بندہ آپ سے ملے وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ سے جو مل رہا ہے اس قابل ہے تو اس کا نام یاد رکھا جائے. تو چلو سب کے نہیں تو جن لوگوں سے آپ کو سابقہ رہتا ہے، جن لوگوں سے آپ کو ملنا ملانا ہے یا جن سے آپ نے کام لینا ہے، ان کے بارے میں تو معلومات چھوٹی چھوٹی رکھیے نا اپنی. اگر ان کے بارے میں بھی معلومات نہیں رکھیں گے، ان کے نام نہیں یاد رکھ پائیں گے، تو یہ تو بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 97% لوگ جو ہے نا وہ کیجول سی زندگی گزار رہے ہیں. تو کیجول سی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ والے اصول جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ان پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اپنے نام کو نا کوشش کریں کہ آپ دوسرے لوگوں کے نام یاد رکھنا شروع کر دیں. جب ہم دوسروں کے نام یاد رکھنا شروع ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے درمیان ان کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کی فضا بنتی چلی جاتی ہے. دیکھو روزویلٹ صاحب کا طریقہ انہوں نے بیان کیا، جم فارلے کا طریقہ بیان کیا جس کو 50,000 نام یاد تھے لوگوں کے، یعنی وہ 50,000 لوگوں کو بائی فیس اور بائی نیم پکار سکتا تھا، جانتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی نام جم فارلے جو روزویلٹ کا جو ہے اس کو صدارتی انتخابات میں سپورٹ کرنے والا بندہ تھا، امریکن صدر کا اپنے دور کا، تو وہ اگر وہ بندہ 50,000 لوگوں کو ان کے نام سے یاد کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے، تو اس کے ظاہر ہے اگر وہ اتنے صدارتی لیول کا بندہ ہوگا، صدارتی انتخابات جتوانے والا، تو دیکھیں اس کے ساتھ ملنے ملانے لوگ کتنے اعلیٰ ہوں گے اسٹیٹس وائز. چلو ہم اسٹیٹس کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا. تو وہ سب کے نام یاد رکھتا تھا. تو ہم نا ایک آزمائش ہی ہے نا، ایک کوشش ہی ہے نا، کر کے دیکھیں کہ ہم لوگوں کے نام یاد کرنا شروع کر دیں. میں تو خیر اس پہ بڑے سالوں سے اب عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کوشش کریں کہ لوگوں کے نام یاد کرنا شروع کر دیں. جب آپ لوگوں کے نام یاد شروع کر دیتے ہیں نا، جب ہم کسی بندے کو اس کے نام سے کے ساتھ پکارتے ہیں نا، تو وہ بندہ بڑا ہی ریلیکس ہو کے اور بڑی اپنائیت کے ساتھ آپ سے ملتا ہے کہ یار اس بندے کو میرا نام یاد ہے، اور یہ بندہ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے اندر دلچسپی لیتا ہے. اور پازیٹیو آپ ہوں گے تو آٹومیٹکلی پازیٹیو دلچسپی لے گا. اگر پازیٹیولی آپ چلو گے تو تعلقات آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کھینچا تانے کی ضرورت نہیں پھر پڑتی ہے انشاءاللہ. سمجھ لگی؟ تو چوتھی بات ڈیل کارنیگی صاحب نے کہی کہ خوش کلامی کا جو ہے دوسروں کو غور سے سنیے. ٹھیک، دوسروں کو غور سے سننا یہ بڑا ضروری ہے. تو میرا خیال 3 پوائنٹ ہو گئے، سب سے لمبی بات ہو گئی، تو ہم یہ 3 پوائنٹ ہم کب نیکسٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ساتھیو، آج میں اس کو سمرائز کر دوں. آج ہم نے یہ بات کی کہ ڈیل کارنیگی صاحب نے 6 باتیں بیان کی ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی. ان میں 3 باتوں کو آج ہم نے ڈسکس کر لی ہے. پہلی بات ہم نے کی کہ لوگوں میں سچی دلچسپی لیں. دوسری بات ہم نے کی کہ لوگوں
کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہے، ان کو مسکرا کے ملے. اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کے نام یاد رکھیں. ٹھیک ہے ساتھیو؟ جی جزاک اللہ.